بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل امر کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل امر کے لغوی معنی ہے حکم دینا۔ فعل امر کی تعریف وہ فعل ہے جس میں آئندہ زمانے میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے انصر تو مدد کر۔ فعل امر بنانے کا طریقہ۔ فعل ماضی اور مضارع کی طرح امر کے بھی 14 صیغے ہیں، جن کو فعل مضارع سے اس طرح بنایا جاتا ہے کہ جو صیغہ آپ بنانا چاہیں مضارع کے اسی صیغہ سے پہلے لام امر مکسور لگا دیں اور آخر سے ساکن کر دیں، نون اعرابی اور حروف علت کو گرا دیں، سوائے امر حاضر معروف کے اس میں لام امر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امر غائب معروف کی گردان لیفعل واحد مذکر غائب، لیفعلا تثنیہ مذکر غائب، لیفعلوا جمع مذکر غائب، لتفعل واحد مؤنث غائب، لتفعلا تثنیہ مؤنث غائب، لیفعلنا جمع مؤنث غائب، لیفعل واحد مذکر مؤنث متکلم، لنفعل تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم۔ فعل امر کو امر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے۔ لام امر مکسور کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لام امر اور لام تاکید میں فرق کرنے کے لیے اس لیے لام امر کو مکسور کیا جاتا ہے۔ فعل امر ماضی کی بجائے مضارع سے کیوں بنتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امر کی طرح مضارع میں بھی زمانہ مستقبل ہوتا ہے، اسی وجہ سے فعل امر مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ امر حاضر معروف فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، اور اس طرح کے علامت مضارع کو حذف کر دیں اور دیکھیں اگر علامت مضارع کا ما بعد حرف متحرک ہو تو آخر کو ساکن کر دیں، جیسے تصرف سے صرف۔ اگر علامت مضارع کا ما بعد حرف ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لے آئیں اور آخر کو ساکن کر دیں۔ اگر آخر میں نون اعرابی یا حرف علت ہو تو اسے بھی حذف کر دیں، پھر دیکھیں اگر عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی بھی مضموم لگا دیں، جیسے تنصر سے انصر۔ اگر وہ مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصلی مکسور ہوگا، جیسے تسمع سے اسمع، تضرب سے اضرب۔ فعل امر حاضر معروف کی گردان یہ ہے کہ افعل واحد مذکر حاضر، افعلا تثنیہ مذکر حاضر، افعلوا جمع مذکر حاضر، افعلی واحد مؤنث حاضر، افعلا تثنیہ مؤنث حاضر، افعلنا جمع مؤنث حاضر۔ یہ امر حاضر معروف کی گردان ہے۔ فعل امر کے تمام صیغوں کے ساتھ نون تاکید آ سکتا ہے۔ امر حاضر معروف کے شروع میں لام امر داخل ہونے کے بارے میں 2 مذہب ہیں۔ بصریوں کے نزدیک لام امر داخل نہیں ہوگا، اگر کسی جگہ پر آیا ہے تو وہ شاذ ہے۔ کوفیوں کے نزدیک لام امر داخل ہو سکتا ہے، ان کے نزدیک افعل اصل میں لتفعل تھا، لام امر کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، تا حرف مضارع کو بھی حذف کر دیا تاکہ مضارع کے ساتھ التباس لازم نہ آئے۔ پھر ابتدا بالسکون محال ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلی لے آئے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلْتَفْرَحُوا، اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَلْتَأْخُذُوا مَصَافَكُمْ۔ یہ امر حاضر معلوم ہے۔ فعل امر کے آخر میں سکون، حرف علت اور نون اعرابی کا گرنا جزم وقفی کی وجہ سے ہوتا ہے، البتہ کوفیوں کے نزدیک لام امر مقدر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب مطلقاً فعل امر بولا جائے تو اس سے مراد صرف فعل امر حاضر معلوم ہوتا ہے۔ یہ مستقل صیغے کے ساتھ فعل کی تیسری قسم ہے، اس سے مجہول نہیں آتا۔ باقی تمام قسمیں یعنی امر غائب معلوم و مجہول اور امر حاضر مجہول در حقیقت مضارع مجزوم بلام امر ہیں،
ان کو مجازی طور پر امر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اگلے سبق میں فعل معروف و مجہول کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔